چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے سیکھیں قرآن، جس کا نام ہے سیکھیں قرآن۔ جی ہاں، آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آیا بھی کہتے ہیں، اور بخیر آغلے بھی کہتے ہیں۔ تو جلدی جلدی قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ قرآن پاک کو ہم سب نے اچھے انداز سے سیکھنا ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ قرآن پاک درست کرے، اتنا کہ جس سے اس کی نماز جائز ہو جائے، یہ تو ہر ایک مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک کی کتاب جو ہے قرآن پاک۔ اب اس کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ تجوید و قرات کے مطابق۔ اگر آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ جب آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ ہمارا قرآن پاک درست ہو جائے گا۔ آئیے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ جو میرے آقا علیہ السلام پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے درود و سلام پیارے آقا علیہ السلام پر پڑھتے رہا کریں۔ تو کوشش کریں گے، انشاءاللہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، ماشاءاللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ تو سبق ہے آج ہمارا سبق نمبر 12، سبق نمبر 12، اور اس کی لائن نمبر ہے 3 اور 4، یعنی تیسری لائن، چوتھی لائن۔ آج یہ 2 لائنیں ہم نے پڑھنی ہیں توجہ کے ساتھ۔ جب آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ درست پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب توجہ نہیں ہوتی نا، ہمیشہ جن بچوں کی توجہ نہیں ہوتی، بچے بھی دیکھتے ہیں، بڑے بھی دیکھتے ہیں، بزرگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سب کو سیکھنا چاہیے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو قرآن پاک درست کرنا ہے، تو سب نے سیکھنا ہے، بچوں نے بھی، بچیوں نے بھی، بڑوں نے بھی۔ تو آپ سب دیکھیں، سب سیکھیں۔ آپ کے گھروں میں مدنی چینل کے ذریعے سے الحمدللہ دعوت اسلامی نے کس قدر ایک آپ کے لیے سہولت فراہم کر دی ہے کہ گھروں کے اندر آپ کو جو ہے قرآن پاک درست کرایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، گھر بیٹھے آپ قرآن پاک درست کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ روزانہ جب اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، اور پھر دہرائیں گے، اور پھر سنائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا قرآن پاک درست ہو جائے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں، جس سے سبق ہمیں یاد ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل وہ ہمارے حافظے میں محفوظ بھی ہو جائے گا۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 12، نون ساکن اور تنوین۔ پڑھیے ساتھ میں، سبق نمبر 12، سبق نمبر 12، نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن اور تنوین۔
اظہار اور اخفا. اظہار اور اخفا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم نون زیر من. میم نون زیر من. جیم واو پیش جو. جیم واو پیش جو. من جو. من جو. عین دو زیر عین. عین دو زیر عین. من جوعن. من جوع. اچھا اس میں قاعدہ لگا کون سا، کون بتائے گا؟ جی قاعدہ یہ اوپر آپ پڑھ کے آ چکے ہیں، پچھلے سبق میں آپ نے یہ دہرایا تھا قاعدہ. اب دیکھتے ہیں کس کو یاد ہے. ماشاءاللہ ٹیم اے سے 2 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ٹیم بی سے ہیں 3 ہاتھ. چلیں ہم ٹیم اے سے پوچھتے ہیں. جی عبدالہادی بھائی بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ ذیشان بھائی آپ ہی بتا دیں. چلیں یہاں پہ اخفا کا قاعدے لگ رہے ہیں اور واو ساکن کے بعد واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو ادھر واو مدہ ہو. سوچ لیا اور آپ کا جواب بالکل. اللہ بلال بھائی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی اخفا کا قاعدہ ہوگا. اخفا کا قاعدہ ہوگا جی. بس، اور تو کوئی قاعدہ نہیں ہے نا. آگے واو مدہ بھی ہو. واو مدہ ہے، پہلے اخفا ہے. جی انہوں نے بھی اخفا ہی کہا تھا، یہی مان لیں. ایسا ہی ہے، درست ہے. جی. پکا اخفا ہے کیا؟ اخفا کا قاعدہ آپ نے کہا، انہوں نے بھی کہا. نون کو چھپانا. اخفا کیا ہے؟ نون کو چھپانا. نون کو چھپانا. نون کو چھپائیں گے اور پھر جی آپ کیا کہتے ہیں؟ نون کو چھپا کے پڑھیں گے. نون کو چھپا کے پڑھیں گے بس. اور آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نون کا گنہ دے کے پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے. جی ہاں اخفا میں نون کو چھپائیں گے بھی مگر ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے. جواب درست دے دیا ہے. آپ کا بھی جواب درست ہے، آپ کا بھی جواب درست ہے. ذیشان بھائی کا بھی، بلال بھائی کا بھی، عبید بھائی کا بھی، اور مزید جو ہے عبدالرحمن بھائی نے اور درست کر دیا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی ہاں یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ تنوین بھی ہو رہی. جی تنوین بھی ہے. ایسے تو پھر بہت ساری حرکات بھی ہیں، پھر تو حرکت بھی کہیں گے، بہت سارے قاعدے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بس مین جو قاعدہ ہے یہاں پر ایک اخفا قاعدہ ہے. صحیح ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، واو مدہ قاعدہ بھی ہے. بالکل یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. تنوین بھی ہے، پھر یہ بھی دیکھیں گے. پھر میم کے نیچے حرکت بھی ہے تو یہ بھی دیکھیں گے. تو بہت سارے قاعدے ہو جائیں گے. تو ابھی مین قاعدہ جو پوچھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اخفا کا قاعدہ. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. میم نون زیر من. میم نون زیر من. دال واو پیش دو. دال واو پیش دو. من دو. من دو. نون زیر نی. نون زیر نی. من دونی. من دونی. کاف میم پیش کم. کاف میم پیش کم. من دونکم. من دونکم. اچھا بعض بچے یا بڑے پڑھ رہے ہوتے ہیں من دونکم، یعنی وہ غنہ ایسا کرتے ہیں کہ عجیب سا ہو جاتا ہے. ایسا بھی نہیں کرنا آپ نے. اچھا زبان کامل لگا دیں گے من دونکم تو اخفا نہیں ہوگا. اخفا کی معنی چھپانا. یہاں نون کو چھپا کر ادا کریں گے، ہلکا سے زبان کو مخرج میں ٹچ کریں گے. یعنی مخرج سے مراد کیا ہے؟ زبان کا جو کنارہ ہے، سلا و کنارہ کہاں اوپر لگتا ہے؟ زبان کا سرا و کنارہ ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسونوں سے لگتا ہے تو نون ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو اب جب یہ یہاں پر ادا ہوتا ہے نون، تو یہ نون کامل نہیں ادا ہوتا، اس کو چھپایا جاتا ہے اور پھر غنہ کیا جاتا ہے. آواز آئے گی من دونکم. من دونکم. گڈ ماشاء اللہ. میم نون زیر من. میم نون زیر من. ذال زبر ذا. ذال زبر ذا. من ذا. من ذا. ہا زبر ہا. ہا زبر ہا. من ذا. من ذا.
با دو زیر بن با دو زیر بن من ذهب. ذهب. اچھا کوئی اگر ایسا کرے کہ اس کو الگ ہجے کر دے، اس کو الگ ہجے کر دے تو بھی صحیح ہے. یہ یاد رکھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہجے جو ہے یہ ہمیں قرآن پاک کو رواں پڑھنے کے لیے ایک ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ رواں میں ہمیں پڑھنے میں آسانی کے لیے ہم ہجے کرتے ہیں کہ رواں آسان ہو جائے، رواں آسانی کے ساتھ پڑھ پائیں، تو اس لیے ہجے کرتے ہیں. اچھا ہجے میں کوئی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میم کو بہت زیادہ جیسے کھینچ دیتے ہیں حرف کو، کوئی نہیں کھینچتے، جیسے میم نون زیر من، ذال زبر ذا، من ذا، ہا زبر ہا، من ذہ، با دو زیر بن، من ذہ بن، تو کم کھینچتے ہیں تو بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی تھوڑا کھینچ کے پڑھتا ہے مدات کو، مد کو مطلب تھوڑا کھینچ دیتا ہے حرف کو کھینچ رہا ہے، جیسے میم نون زیر من، ذال زبر ذا، من ذا، ہا زبر ہا، من ذہ، با دو زیر بن، من ذہ بن، یہ بھی درست ہے. یعنی وہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے، ہم اس کو بھی غلط نہیں کہیں گے. ہاں یہ ہے کہ تھوڑا سا کھینچنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس حرف کا تلفظ جو ہے وہ اور زیادہ درست ہو جاتے ہیں. اب جیسے میم زیر من، میم زیر می، اگر کوئی کہے میم نون زیر من، جلدی میں پڑھا، اب جو نیا سننے والا ہے، نیا سیکھنے والا ہے، اس کو تو صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے آپ نے اگر اچھے طریقے سے آہستہ آہستہ پڑھا تو اس کو بھی سمجھ میں آئے گا. میم نون زیر من، بہت اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے، جتنا ٹھہر کر پڑھیں. ہم ترتیل پڑھتے ہیں قرآن پاک کو، جیسے ہم ترتیل سے پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ٹھہر کر پڑھتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ٹھہر کر. جب قرآن کو ہم ٹھہر کر پڑھتے ہیں تو یہاں بھی اگر جتنا ہم اس کو اچھے طریقے سے ایک ایک حرف کو پڑھیں گے، موتیوں کی طرح پڑھیں گے، موتیوں جیسے پڑھیں گے، تو وہ حرف ہمارے اور مزید اچھے ہو جائیں گے جب ہم رواں پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے. فا زبر فا، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون زیر ان، فَإِن، فَإِن، زا زبر زا، زا زبر زا، فَإِن ز. فَإِن ز. اگر آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہو کہ نون پر بھی ریڈ کلر کا نشان ہے، نون بھی ریڈ کلر کا ہوا ہے اور زا بھی ریڈ کلر کا ہوا ہے، ایسا ہی ہے. تو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے. کس چیز کا قاعدہ ہے؟ فا. اوپر جو تھا نون گرین کلر کا تھا اور ہا گرین کلر کا، نون گرین کلر کا، عین گرین کلر کا، تو یہاں پر بھی دیکھیں نون اور ہا گرین کلر کا ہے. پھر یہ بھی. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ، اظہار حلقی کا قاعدہ، اظہار کا قاعدہ ہے. اور یہاں اخفا کا قاعدہ ہے. ان چیزوں میں آپ کو پتہ چل رہا ہے ریڈ کلر ہوا ہے اور آگے دیکھیں عرف اخفا آ رہے ہیں، تو یہ سارے جو ہیں اخفا کے قاعدے، تو بہت ایزی ہو جاتا ہے یاد کرنا. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. فَإِن ز، لام زبر لل، فَإِن زلل، تا میم پیش تم، فَإِن زللتم. ماشاء اللہ. میم نون زبر من، میم نون زبر من، سین زبر سا، سین زبر سا، من سا، من سا، فا زیر فی، فا زیر فی، من سفی، من سفی، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، من سفیہا، من سفیہا، من سفیہا. من سفیہا. ماشاء اللہ. میم نون زبر من، میم نون زبر من، شین زبر شا، شین زبر شا، من شا، من شا، من شا. من شا، کاف زبر کا، کاف زبر کا، من شکا. من شکا، را زبر را، را زبر را، من شکر، من شکر، من شکر. من شکر. اچھا دیکھیں اگر کوئی الگ الگ ہجے کرتا ہے تو بھی درست ہے اور ملا کے کر رہا ہے تو بھی درست ہے. اصل ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے. ہجے سیکھ کر ہمارا رواں درست کرنا ہے. کہ دیکھیں ہم نے پڑھا من
اور شکر درست، پھر ملا دیا من شکر یہ بھی درست، اور اگر ہم نے پڑھا من ش پھر کاف کو پڑھا من شک پھر را کو پڑھا من شکر یہ بھی درست۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیچھے والا ہم دہراتے رہتے ہیں نا تو پیچھے والا ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اور ہمیں آسانی ہو جاتی ہے پڑھنے میں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آدھا پڑھ کے آدھا دوسرا ریپیٹ کر رہے ہیں، پیچھے والا بھول جاتے ہیں، تو بعض بچے سے ہوتے ہیں پھر پڑھ نہیں پاتے، تو پیچھے سے آپ ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو ایزی ہو جائے گا، تو اس لیے کوشش کریں کہ پیچھے سے دہراتے جائیں۔ میم نون زیر من، میم نون زیر من، صاد لام زبر صل، صاد لام زبر صل، من صل۔ من صل۔ اچھا اہل عرب جو ہے وہ جب نون ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آتا ہے نا وہاں غنے کی ادائیگی وہ پر کی طرف جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پر کی طرف، غنے کی ادائیگی ہلکی سی پر کی طرف ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی آواز آئے گی من صل، من صل، صاد الف زبر صا، صاد الف زبر صا، من صل صا، من صل صا، لام دو زیر لن، لام دو زیر لن، من صل صالن، من صل صال، من صل صالن۔ من صل صال، ماشاء اللہ۔ حمزہ نون زیر ان، نون زیر ان، ضاد زبر ضا، ضاد زبر ضا، ان ضا، من ضا، لام لام زبر لل، لام لام زبر لل، ان ضلل، من ضلل، ان ضلل، من ضلل، تا پیش تو، تا پیش تو، ان ضللت، من ضللت، ان ضللت۔ من ضللت۔ اچھا بعض بچے ضاد کو جو ہے نا وہ زواد پڑھ دیتے ہیں، ان زللت، یہ بڑی غلطی ہے پیارے بچوں، ایسے نہیں پڑھنا، ضاد کو زواد، ضاد کو زواد نہیں پڑھنا، بلند آواز سے، نہیں پڑھنا، ضاد کو زواد، نہیں پڑھنا، اچھا ضاد کو دال نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا، ضاد کو ڈال نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا، پھر کیا پڑھنا ہے؟ جو اس کا اصل مخرج ہے ضاد، جو اس کا اپنا تلفظ ہے اسی کو پڑھنا ہے، تو کیا ادائیگی ہوگی؟ ضاد، کیا ادائیگی ہوگی؟ ضاد، ضاد، ماشاء اللہ۔ ان ضللت، من ضللت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اچھے انداز سے سنا، یہاں موجود بچوں نے بھی اچھے انداز سے پڑھا، آپ نے بھی امید ہے اچھے انداز سے پڑھا ہوگا۔ آئیے اب بڑھتے ہیں سننے کی طرف، تو ٹیمیں آپ تیار ہیں؟ جی مائک دیجیے گا ادھر، جی ٹیم اے سے عبدالہادی بھائی پڑھیے، ایک لائن آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک۔ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 12، نون ساکن و تنوین، اظہار اور اخفا۔ میم نون زیر من، گڈ، جیم واو پیش جو، میاں جو، عین دو زیر عین، میاں جو عین۔ اچھا بہت زیادہ بھی نہیں ہے، جوعن، ایک الف ہے نا، من جوعن، میاں جو عین۔ گڈ، زبردست، آگے۔ میم نون زیر من، دال واو پیش دو، میاں دو، نون زیر نی، میاں دونی، گڈ، کاف میم پیش کم، میاں دونی کم۔ اچھا غنے کی آواز جاری رہے، من دونکم، آپ دال پر آ جائیں گے، رکے نہیں، من دو، آپ نے درمیان میں سانس نہیں لینا، ٹھیک ہے، من دونکم، میاں دونی کم۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ میم نون زیر من، ذال زبر ذا، میاں ذا، ہا زبر ہا، میاں ذا، با دو زیر بن، میاں ذا بن۔ گڈ، فا زبر فا، حمزہ
حمزہ نون زیر ان فائن زا زبر زا فائن زا لام لام زبر لل فائن زلل تا میم پیش تم فائن زللتم. ماشاء اللہ زبردست. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ابھی ہم ذیشان بھائی سے دوسری لائن پڑھوا دیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم نون زیر من جیم. میم نون زیر من کہاں سے آپ نے دوسری لائن پڑھنی ہے. من صفیحہ. میم نون زبر من سین زبر سا ماسا موٹا نہیں. من سا. ماسا فا زیر فی ماسا فی ہا زبر ہا ماسا فی ہا من صفیحہ. ماسا فی ہا. اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں فا زیر فی با زبر با با زیر بی، ایسا کرتے ہیں نا. تو ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ نے پڑھنا ہے اچھے طریقے سے. با زبر با با زیر بی با پیش بو با زبر با. ایسے لگ رہا ہے کھیل رہے ہیں آپ، تو کھیل کھیل کے پڑھ رہے ہیں. ایسے ہی نا. سین زبر سا فا زیر فی من صفی ہا زبر ہا من صفیہا. ایسے نہیں، اچھے انداز سے عربی طریقے کے مطابق. قرآن پاک کو ہم نے جب پڑھنا ہے عربی انداز سے تو کیسے؟ سین زبر سا من سا فا زیر فی من صفی ہا زبر ہا من صفیہا. دوبارہ اس کو دہرائیں. میم نون زبر من سین زبر سا موسا فا زیر فی ماسا فی ہا زبر ہا ماسا فی ہا. گڈ. من صفیہا. ماسا فی ہا. گڈ. میم نون زبر ما میم نون زبر من شین زبر شا ماشا کاف زبر کا ماشا کا را زبر را ماشا کا را. گڈ ماشاء اللہ. گڈ. نون زیر من صاد لام زبر صل صل صاد الف زبر صا من صل صا من صل صا من صل صا لام دو زیر لن من صل صا من صل صالن. گڈ. آپ نے درست کر لیا. پہلے آپ رکے تھے، آپ نے من صل صا یعنی توڑنا نہیں، آپ نے دونوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، تبھی آپ کا غنہ ہوگا. اخفا کے معنی کیا ہے؟ نون کو چھپانا. مگر ایسا نہیں کہ آپ نے بیچ میں سانس توڑ دیا اور پھر آگے پڑھے. آپ نے ملا کر پڑھنا ہے. من صل صالن. من صل صالن. گڈ ماشاء اللہ زبردست. حمزہ نون زیر ان ضاد زبر ضا ان ضا لام لام زبر لل ان ضلل تا پیش تو ان ضللتو. ماشاء اللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذیشان بھائی نے بہت اچھے انداز سے سنا ہے. اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. کہہ دیجئے آمین. آمین. اب ہمارے چھوٹے سے بچے، پیارے سے بچے محمد علی سنائیں گے. تیار ہیں آپ؟ پہلی لائن، دونوں لائن. ارے نہیں پیارے بچے، ایک لائن سنا دیں. آپ نے ایک لائن اگر اچھی سنا دی نا، یہ سمجھ لیں آپ جیت گئے. چلے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا محمد علی بھائی آپ کوشش کریں ہاں کی ادائیگی کلیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ادا ہو رہا ہے مگر تھوڑا کمزور ہے، اور اچھا کریں. ماشاءاللہ. گڈ. اس پر آپ نے محنت کرنی ہے. اب پڑھ کے سنائیے. میم نون زیر من جیم واو پہ جو من جو. ایک غنہ کریں. من جو. من جو. گڈ. عین دو زیر عین من جو عین. من جوع. غنے کی آواز ناک میں تھوڑی دیر کے لیے رکھیں،
من جوع. جوع. عین، عین کی آواز آخر میں، عین. گڈ، ماشاء اللہ. من جوع. من جوع. گڈ، ماشاء اللہ. جی. میم نون زیر مین دال واو پیش دو. دو. من دو. دو. نون نون زیر نی. حرکت کو کھینچنا نہیں. نون زیر نی. نون زیر نی. مدونی. گڈ. کاف میم پیش کم. مدونکم. اور غننے کی مقدار کو تھوڑا بڑھائیں. من دونکم. آپ پڑھیے، جب میں پڑھوں، جب میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں پھر آپ نے پڑھنا ہے. اگر آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کون صحیح پڑھ رہا ہے؟ ابھی آپ کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے نا، تو سیکھتے وقت کیا کرتے ہیں؟ استاد کو فالو کرتے ہیں. کیا؟ جو ٹیچر پڑھا رہا ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں. مگر پہلے ٹیچر جو پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو توجہ سنتے ہیں کہ کیا پڑھایا، پھر پڑھ کے سنا دیں تو آپ بہتر ہو جائیں گے. اب پڑھ کے سنائیے. مدونکم. من دونکم. مدونکم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. کوشش کرتے رہیں، دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں. ایک وقت آئے گا آپ بھی اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے. قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے، اسی طرح آگے بڑھنا ہے. اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل.